بلوچستان میں 10 کارکنوں کے قتل کے خلاف کوئٹہ میں ہزارہ برادری کا دھرنا 5ویں دن میں داخل ہو گیا، لیکن دھرنے کے شرکاء وزیر اعظم عمران خان کی آمد تک اس کو ختم کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم کا موقف ہے کہ وہ کوئٹہ ضرور جائیں گے، لیکن ہزارہ برادری کے لوگ اپنے پیاروں کی تدفین کر لیں۔ کارکنوں کی ہلاکت کا واقعہ کوئٹہ کی کوئلہ فیلڈ میں پیش آیا تھا، جب مسلح افراد نے ہزارہ کارکنوں کو شناخت کرنے کے بعد ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر گلے کاٹ دیے تھے۔ ہزارہ مظاہرین اپنے پیاروں کی لاشیں لیے پچھلے 4 روز سے منفی درجہ حرارت میں سڑک پر بیٹھے ہیں، اور ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم ان کے پاس نہیں آئیں گے وہ اپنے پیاروں کی میتوں کو دفن نہیں کریں گے۔ اس مطالبے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سن 2012 میں جب کوئٹہ میں خودکش دھماکوں میں 100 سے زیادہ ہزارہ برادری کے لوگ جاں بحق ہوئے تھے تو عمران خان فوری طور پر کوئٹہ دھرنے میں پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے اس واقعے کی ذمہ داری پیپلز پارٹی کی حکومت پر ڈالتے ہوئے آصف زرداری سے مطالبہ کیا تھا کہ اسلم رئیسانی کی بلوچستان حکومت فوری طور پر ختم کی جائے۔ تب کی وفاقی حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اسلم رئیسانی کی چھٹی کروا دی تھی۔ اس حکومت کے نیچے تو کوئی مستقبل نہیں ہے، بلوچستان تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ فوری طور پہ گورنر رول لگنا چاہیے، اور اگر گورنر سمجھتا ہے کہ فوج کی ضرورت ہے، فوج کے ذریعے کنٹرول کریں لا اینڈ آرڈر سچویشن۔ اب ہزارہ مظاہرین جام کمال خان الیانی کی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان ایسا کوئی فیصلہ کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے، اور اسی لیے شاید وہ کوئٹہ بھی نہیں جا رہے۔ دوسری طرف کوئٹہ مظاہرین نے جو سٹیج لگا رکھا ہے اس سے وقفے سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان ہمارے پاس آؤ۔ وزیر اعظم عمران خان نے ایک پیغام میں دھرنے کے شرکاء کو اپنی آمد کا یقین دلاتے ہوئے ہلاک شدگان کی تدفین کی درخواست کی تھی، تاہم 7 جنوری کو بھی دھرنے کے مقام پر شدید سردی کے باوجود لوگوں کی بہت بڑی تعداد، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، میتوں کے ہمراہ موجود رہے۔ اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان کے سیاسی مخالفین نے کوئٹہ پہنچنے کا فیصلہ کیا، اور 7 جنوری کی صبح بلاول بھٹو اور مریم نواز دونوں کوئٹہ پہنچ گئے اور مظاہرین کے ساتھ جا کر اظہار یکجہتی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئٹہ پہنچ کر مظاہرین کے مطالبات سنیں اور ان کے زخموں پر پھاہا رکھیں۔ اب تک عمران خان کے کوئٹہ کے دورے کا تو کوئی شیڈول سامنے نہیں آیا، تاہم انہوں نے وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کوئٹہ جانے کے حوالے سے مشورہ ضرور کیا ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ وہ بھی جلد کوئٹہ پہنچیں گے۔ تاہم اب وزیر اعظم کوئٹہ گئے تو یہی تاثر ملے گا کہ اپنے سیاسی مخالفین کے وہاں پہنچنے کے بعد عمران خان نے دباؤ لیتے ہوئے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ اب وزیر اعظم کوئٹہ جائیں یا نہ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ اس دوران جمعرات کو کوئٹہ شہر میں کارکنوں کی ہلاکت کے واقعے کے خلاف مکمل ہڑتال کی گئی۔ شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے دی تھی، اور ہڑتال کے بعد شہر کے تمام اہم کاروباری مراکز بند اور نظام زندگی معطل رہا۔ اس موقع پر دھرنا مظاہرین کے پاس پہنچ کر مریم نواز نے مچ واقعے میں جام حق افراد کے لواحقین کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان کوئٹہ نہیں آ سکتے تو پھر عوام انہیں اسلام آباد میں بھی بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مریم نے کہا کہ آپ پر جو قیامت ٹوٹی ہے اس پر میں اپنے والد نواز شریف، چچا شہباز شریف اور اپنی جانب سے دلی تعزیت کرتی ہوں۔ 5 دنوں سے ہم یہ سب ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ہمیں آپ کی تکلیف کا احساس ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں اور کن الفاظ میں اپنے دکھ اور غم کو بیان کروں، کیونکہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب اور پوری قوم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو آپ پر گزری ہے اور جو مصیبت آپ پر ٹوٹی ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے وہ تصاویر بھی دکھائی گئیں جو میں نہیں دیکھ پائی۔ اس موقع پر مریم نواز نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ وزیر اعظم اس لیے کوئٹہ نہیں آ رہے کہ ان کو مظاہرین کی تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن میں انہیں کہوں گی کہ وہ تھوڑی سی تنقید برداشت کر لیں، لیکن ان لوگوں کے پاس آ کر ان کے سر پر دست شفقت ضرور رکھیں۔ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں، آپ اپنے کیا یہ ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو لاشیں ہیں، اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے۔ ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا، اور اگر یہ حکمران یہاں پر نہیں آتا تو وہ سن لے، پھر یہ قوم اس کو اب اسلام آباد میں اس کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بلاول نے مظاہرین سے خطاب میں کہا کہ ہم کوئٹہ سیاست کرنے نہیں بلکہ آپ کا دکھ بانٹنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جب بھی کوئٹہ آتے ہیں دکھ میں شریک ہونے کے لیے آتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک ایسی دھرتی ہے جہاں لاشوں کو بھی احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ بلاول نے کہا کہ ملک میں سب کچھ مہنگا ہوتا جا رہا ہے مگر مزدور کا خون سستا ہو رہا ہے۔ آپ کا مطالبہ ایک ہی ہے کہ ہمیں جینے دو۔
آپ کا یہی مطالبہ لے کر کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پر پیپلز پارٹی کے ورکرز بھی اس میں آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ملک میں سب سے زیادہ محب وطن ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ ہم صرف اور صرف انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں، جینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اے پی ایس کے بچوں کو انصاف دلائیں گے، مگر یہ پلان ناکام ہے۔ بلاول نے کہا کہ ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ بیرونی سازش ہے۔ اگر ہم اپنے شہریوں کو قتل کروا رہے ہیں تو یہ ہماری ریاست کی ناکامی ہے۔ زندگی کا تحفظ جب تک ریاست نہیں دلوا سکتا تب تک وہ اپنے آپ کو ریاست نہیں کہلا سکتا ہے۔ یہ ریاست کا فرض ہے، سب سے پہلے فرض ہے۔ پورا ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کا عمل درآمد کریں گے اور دہشت گردی کا کمر توڑوائیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اپنا اے پی ایس کے بچوں سے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے، اور اگر آج تک نہ صرف دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں مگر انتہا پسندی کی بات بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہمارا نیشنل ایکشن پلان بھی ناکام ہے۔ ہمارے ملک میں جو دہشت گرد ہے ان کا کمر ابھی تک نہیں ٹوٹا ہے۔ دوسری طرف قتل ہونے والوں کی تدفین کو دھرنے کے شرکاء نے وزیر اعظم کی کوئٹہ آمد، مذاکرات اور ان کے مطالبات پورے کرنے سے مشروط کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان الیانی، وفاقی وزیر برائے داخلہ امور شیخ رشید احمد، وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی سید ذوالفقار علی المعروف زلفی بخاری نے دھرنے کے شرکاء سے مذاکرات کیے جو بے نتیجہ رہے۔ اس دوران وزیر اعظم کے قریبی دوست اور ان کے مشیر زلفی بخاری نے کوئٹہ پہنچ کر دھرنے کے شرکاء سے ملاقات میں ایک ایسی بونگی ماری جو اس وقت پورے پاکستان میں موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں زلفی بخاری دھرنے کے شرکاء کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ وزیر اعظم اگر آج اس دھرنے پر آ گئے تو کل کو پورے ملک میں جہاں بھی قتل عام ہوگا یہی مطالبہ دہرایا جائے گا کہ وزیر اعظم آئیں۔ زلفی بخاری نے یہ بھی فرمایا کہ اگر وزیر اعظم آپ کے پاس دھرنے میں آ جائیں تو آپ ان کو کیا فائدہ دیں گے؟ ہم نہیں چل رہے سر، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کل خدا نہ خواستہ کہیں اور پاکستان میں کچھ ہوگا، وہ کہیں گے ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے ہیں، ہم ایسا چاہتے ہیں، ہمیں بات رکے گی نہیں۔ کل کوئی شہید ہوگا، وہ کہے گا کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، ہم ایسا نہیں چاہتے، بات رکتی نہیں ہے۔ اور آپ لوگوں کے پاس جان سے اب سارے کام کرنے، لیکن وہ بھی آپ سے آپ قائم کرنا چاہے ہم ایسا چاہتے ہیں، ایسا نہیں چاہتے۔ پچھلی دفعہ جو ہے دوسری جانب پاکستان کے مختلف شہروں میں ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کے قتل کے خلاف مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ کراچی میں 15 سے زیادہ مقامات بشمول ابو الحسن اصفہانی روڈ پر، عباسی ٹاؤن کے مقام پر گلستان جوہر میں کامران چورنگی، نارتھ کراچی میں پاور ہاؤس چورنگی، ایم اے جناح روڈ پر نمائش چورنگی، قومی شاہراہ پر ملیر 15، شارع فیصل پر ناتھا خان برج، ملیر میں کالا بورڈ، گلشن اقبال میں یونیورسٹی روڈ سمیت مختلف مقامات پر دھرنے جاری ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چائنا چوک کے مقام پر بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے، جبکہ لاہور میں گورنر ہاؤس کے سامنے مال روڈ پر دھرنا دیا جا رہا ہے۔ ترجمان مجلس وحدت المسلمین علامہ مقصود علی ڈونکی کا کہنا ہے کہ چاروں صوبوں بشمول آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے لوگ مرکزی شاہراہوں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہیں اور ان کے مطالبات کی منظوری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ورثاء سے ملاقات میں وزیر اعظم کو مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ اس کا نقصان مستقبل میں انہی کو اٹھانا پڑے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔